نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 224 سے 228 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ آیت 224 لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ آیت 225 ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اس طرح: اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم نیکیوں کو، تقوی کو اور لوگوں کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو۔ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری کچی اور لغو قسموں پر نہیں پکڑے گا، پکڑ تو تمہارے دلوں کے افعال پر ہوگی، اور اللہ بڑی بخشش والا اور انتہائی مہربان ہے۔ آیت 224 کی تفسیر: ترک اعمال صالحہ پر قسم کھانے کی ممانعت، یعنی قسموں کو نیکیوں اور صلہ رحمیوں کے چھوڑنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ نیکی اور صلہ رحمی کے کام چھوڑنے پر اللہ کی قسمیں کھا بیٹھو۔ سورہ نور کی آیت 22 میں فرمایا: خوشحال عزیزوں کو، محتاجوں کو اور اللہ کی راہ کے مہاجروں کو نہ دینے کی قسمیں نہ کھائیں، بلکہ انہیں معاف کرنا اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ اگر کوئی اس قسم کی قسم کھا لے تو اسے توڑ کر قسم کا کفارہ دے دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم دنیا میں سب سے پیچھے آئے اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، اور تمہارا گناہ کی قسم پر اڑ جانا اور اسے نہ توڑنا اور کفارہ نہ دینا اللہ کے نزدیک بڑے گناہ کا سبب ہے۔ اس کی تائید یہ حدیث بھی کرتی ہے کہ اگر میں کوئی قسم کھا لوں اور اس کے توڑنے میں خیر و برکت نظر آئے تو میں خیر و برکت والا کام ہی کروں گا اور قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ عبد الرحمن فرماتے ہیں: سرداری نہ مانگو، اگر بلا مانگے تمہیں سرداری مل جائے گی تو تمہاری اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، ورنہ تمہیں سرداری کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی قسم کھا لو اور اس کے خلاف بھلائی نظر آئے تو قسم کا کفارہ دے دو اور بھلائی پر عمل کرو۔ اگر کسی نے کسی بات پر قسم کھا لی اور اس کے خلاف بھلائی دیکھ رہا ہے تو قسم کا کفارہ دے کر بھلائی والا کام کرنا چاہیے۔ ترک قسم ہی قسم کا کفارہ ہے۔ منت و قسم غیر مملوکہ چیز میں ہے نہیں، نہ اللہ کی نافرمانی اور قطع رحمی میں ہے۔ آیت 225 کی تفسیر میں لغو قسم کا بیان اور اس کا حکم، یعنی جو قسمیں سبقت لسانی کے طور پر بلا ارادہ منہ سے نکل جائیں ان کی پکڑ نہیں اور نہ وہ منعقد ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لات و عزیٰ کی قسم کھا لے، فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ لے،
چونکہ لوگ نو مسلم تھے اور ان کی زبانوں پر لات و عزا کی قسمیں چڑھی ہوئی تھیں، اس لیے آپ نے یہ حکم فرمایا کہ کلمہ توحید سے کلمہ شرک کا رد ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ دلی قسموں کی پکڑ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 89 میں فرمایا، یعنی اللہ تمہیں تمہاری دلی قسموں پر پکڑتا ہے جن کی تم نے گرہیں باندھی۔ ابو داؤد لغو قسم کا باب باندھ کر یہ حدیث لائے ہیں کہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لغو یمین یہ ہے کہ کوئی بات بات پر سبقت لسانی کے طور پر اللہ کی قسم کھا لے، غرض اسی قسم کی قسمیں غیر شعوری طور پر نکل جاتی ہیں، دل سے نہیں کھائی جاتی۔ پھر فرمایا کہ اللہ اس قسم کی پر باز پرس کرتا ہے جو دلی ارادے سے کھائی گئی ہو، یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی گئی ہو۔ سورہ مائدہ کی آیت 89 میں پھر فرمایا، اللہ ان قسموں پر باز پرس کرتا ہے جو مضبوط و موقد ہوں۔ پھر فرمایا کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور انتہائی بردبار ہے، یعنی بندوں کی لرزشیں معاف فرما دیتا ہے اور ان کے حق میں بے حد سنجیدہ ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، آیت 226۔ وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم، آیت 227۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ: ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسمیں کھا لیں، 4 ماہ کی مدت ہے، پھر اگر وہ اپنی بات سے رجوع کر لیں تو اللہ خوب بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آیت 226 کے بیان میں ایلا کا بیان۔ ایلا قسم کھانے کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک مدت کے لیے اپنی بیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھا لے تو اگر وہ مدت 4 ماہ سے کم ہے تو پوری کر کے بیوی سے صحبت کر لے، اور بیوی کو بھی اس مدت میں صبر کرنا چاہیے۔ اسے یہ حق نہیں کہ اس مدت کے توڑنے کا مطالبہ کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اور صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 ماہ کے لیے ایلا کیا، پھر 29 دن پورے کر کے تشریف لے آئے اور فرمایا کہ یہ مہینہ 29 دن ہی کا ہے، اور اگر مدت 4 ماہ سے زیادہ ہے تو 4 ماہ گزر جانے پر مرد کا فرض ہے کہ یا تو بیوی سے صحبت کرے یا طلاق دے دے، اگر عورت کو بھی مطالبہ کا حق ہے۔ حاکم ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک بات پر مرد کو مجبور کرے گا تاکہ عورت کو اذیت نہ پہنچے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، عورتوں کی قید سے معلوم ہوا کہ ایلا بیویوں کے ساتھ خاص ہے اور لونڈیوں سے ایلا نہیں۔ ایلا کرنے والوں کو 4 ماہ تک تو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن 4 ماہ کے بعد حاکم انہیں کسی ایک بات پر مجبور کرے گا کہ یا تو صحبت کر لیں یا طلاق دے کر آزاد کر دیں۔ معلق رکھنا جائز نہیں۔ پھر اگر مرد رجوع کر لیں یعنی صحبت کر لیں تو ان سے عورتوں کے حق میں جو کچھ قصور ہوا ہے اللہ اپنی مہربانی سے اسے معاف فرما دے گا۔ اس آیت کی روح سے شوہر کے ذمے کفارہ نہیں ہے۔ اگر مدت معینہ گزر جانے پر رجوع نہ کیا جائے تو کیا طلاق پڑ جائے گی؟ آیت 227 کی تفسیر، یعنی اگر 4 ماہ گزر جانے کے بعد شوہر طلاق دینے کا ارادہ کرے، اس سے معلوم ہوا کہ مدت مقررہ گزر جانے پر طلاق نہیں پڑے گی۔ طلاق تبھی ہوگی جب شوہر طلاق دے گا۔ مطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبؤولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال علیہن درجۃ واللہ عزیز حکیم، آیت 228۔ ترجمہ:
اور طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روک لیں، انہیں یہ حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اگر ان کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے۔ اس مدت میں ان کے شوہر انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، بشرط یہ کہ اصلاح چاہتے ہوں۔ عورتوں کے شوہروں پر وہی حقوق ہیں جو شوہروں کے عورتوں پر ہیں، البتہ مردوں کا عورتوں پر بڑھا ہوا درجہ ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ مطلقہ عدت کا بیان۔ آیت 228 کی تفسیر میں، یعنی بالغہ اور ہم بستر عورتوں کی جن کو طلاق دے دی گئی ہو عدت 3 حیض ہے۔ عدت کے بعد اگر وہ چاہیں تو دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہیں۔ اس آیت کے عموم سے لونڈی مستثنی ہے، کیونکہ اس کی عدت 2 حیض ہے، کیونکہ لونڈی کی عدت آزاد عورت کی عدت سے آدھی ہے، لہٰذا 1.5 حیض ہونی چاہیے، اور حیض میں جز بندی نہیں، اس لیے اس کی عدت 2 حیض مقرر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی 2 طلاقوں میں بائنہ ہو جاتی ہے اور اس کی عدت بھی 2 ہی حیض ہے۔ قروء کے معنی۔ لغت میں قرع ہر اس چیز کے آنے جانے کے وقت کو کہا جاتا ہے جس کے آنے جانے کا وقت مقرر ہو۔ اس کے معنی کے لحاظ سے یہ لفظ حیض و طہر دونوں میں مشترک ہوا، لہذا حسب سہولت آسان حالت کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ میاں بیوی کے حقوق۔ پھر فرمایا، مردوں کے عورتوں پر اور عورتوں کے مردوں پر برابر کے حقوق ہیں، ہر ایک اپنے اپنے فرائض کا خیال رکھے تاکہ کسی کے حق تلفی نہ ہونے پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، مسلمانوں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ اپنے تصرف میں لیا ہے اور اس کی آیتوں کی بدولت ان سے ہم بستری کے حقدار ہوئے ہو۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں کہ وہ تمہارے غیظ و غضب کا سبب بنے۔ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں اس طرح مارو کہ مار کا نشان ظاہر نہ ہو، اور تم پر دستور کے مطابق ان کا نان و نفقہ واجب ہے۔ تم پر عورتوں کے یہ حقوق ہیں کہ جب کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ اور جب پہنو تو انہیں بھی پہناؤ، ان کے منہ پر نہ مارو، انہیں برا بھلا نہ کہو، اور ان سے گھر ہی میں روٹھ سکتے ہو، ایسی حالت میں انہیں باہر نہ بھیجو۔ مجھے یہ بات محبوب ہے کہ جس طرح میری بیوی مجھے خوش کرنے کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے، اسی طرح میں بھی اسے خوش کرنے کے لیے زینت کروں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ مردوں کو عورتوں پر فضیلت۔ پھر فرمایا، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، یعنی جسمانی، اخلاقی، حکمرانی، نگرانی اور مراتب کی حیثیت سے مردوں ہی کو فوقیت حاصل ہے۔ غرض شوہر کو بیوی پر ہر حیثیت سے دنیوی اور اخروی فضیلت حاصل ہے۔ فرمایا سورہ نساء کی آیت 34 میں، مرد عورتوں پر حاکم ہیں کیونکہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور وہ عورتوں پر اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ سب پر غالب ہے، جو اللہ کے احکام ٹھکرائیں گے اللہ ان سے انتقام لے لے گا، احکام لوگوں ہی کے فائدے کے لیے ہیں، اللہ کا ان میں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 224 سے 228 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔